حدود کے قصے میں پرندے کا مشاہدہ اور تجزیہ کرنا یہ ایک معجزہ ہے یا استثناء ہے؟ یا پرندوں میں ایسی سینسز ہوتی ہیں جو ابھی دریافت نہ کی ہو؟ یہ لفظ ہم سے نہیں پڑھا جا رہا، صحیح لکھا ہوگا آپ نے، لیکن ہماری نظر ایسی ہو رہی ہے کمزور۔ پرندوں میں یہ سینسز ہوتی ہیں، اشیاء کو دیکھتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں، ہر پرندے میں ہوتی ہے، یہ صرف حدود ہی نہیں، ہر کوئی اپنے اپنے لیول پہ کرتا ہے۔ چیونٹیاں دیکھتے ہیں آپ کیسی غذا جمع کرتی ہیں، چھپکلی کس موسم میں باہر آتی ہے اور کہاں سے بھاگ جاتی ہے، کس روشنی سے اور کس بو سے جانور متاثر ہوتا ہے، یہ تجزیے کرتے رہتے ہیں، بتاتے رہتے ہیں ایک دوسرے کو، باتیں بھی ہوتی رہتی ہیں ان کا پورا اپنا ایک نظام ہے۔ ہم فرانس میں ایک مرتبہ جا رہے تھے تو وہ سن 23 میں ایک شہر بننا ہے اور اس کی تیاری وہ کوئی 15 سال پہلے کر رہے تھے کہ 15 سال بعد یہاں پہ پبلک آئے گی، اتنے مکانات ہیں، یہ کام ہم نے کرنے ہیں سارے۔ تو اس کھدائی کے دوران ایک چیز تھی، وہ اخبارات میں آئی تو ایک دوست نے دکھایا، لے جا کے پورے کے پورے چیونٹیوں کے شہر آباد تھے، بڑے منظم طریقے پہ، ان کے گھونسلے تھے، ان کے خوراک کے ذخائر تھے، حتیٰ کہ خوراک کو ایک جگہ جمع کیا ہوا تھا۔ وہ تیزی سے ہجرت کر رہی تھیں، جا رہی تھیں۔ جب انہیں مٹی کو ہٹایا گیا تو اب وہ گورنمنٹ نے کام روک دیا۔ انہوں نے کہا پہلے ان چیونٹیوں کو منتقل ہونے دو کہیں، یہ آرام سے چلی جائیں، جب یہاں کوئی چیونٹی نہیں رہے گی تو کب کام شروع ہوگا۔ ہم نے کہا یہ صحیح کیا، انہوں نے یہ حدیث کے مطابق کیا۔ وہ کہنے کیا حدیث آئی؟ تو ہم نے انہیں بتایا کہ ایک ادب المفرد میں، صحیح بخاری، امام بخاری رحمۃ اللہ ادب المفرد میں ایک حدیث لائے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نبی تھے، وہ سو رہے تھے تو چیونٹیوں نے انہیں کاٹا، تو وہ اٹھے تو انہیں بہت غصہ آیا اور انہوں نے چیونٹیوں کے اس بل یا جہاں بھی تھیں آگ لگا دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی اور اللہ نے کہا آپ نے یہ ٹھیک نہیں کیا، آپ نے ایک ایسی امت کو ختم کر دیا جو میری بڑی تعریف کرتی ہے۔ تو ہر ایک میں ہوتا ہے، چیونٹیوں میں بھی باتیں ہیں، حالات، ان چیونٹیوں کی زبان اگر کسی کو سمجھ میں آ جائے تو عجیب و غریب چیزیں ہوتی ہیں، ان کے اشارے ہوتے ہیں، اشارے کرتے ہیں انسان کو کہ یہ چیز ہو رہی ہے۔ یہ تجزیہ یہ سینسز ہی کی تو بات ہے کہ گھوڑا اپنے مالک کے مر جانے پہ نہیں کھاتا، بلی اپنے مالک کے مر جانے پہ نہیں کھاتی۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا جو گھوڑا تھا وہ کچھ دن کے بعد انتقال کر گیا، صلاح الدین ایوبی نہیں رہے تو گھوڑا بھی نہیں رہا۔ ایسے متعدد واقعات آپ کو تاریخ میں ملیں گے۔ ایک بات مسلم روم میں نے بھی کہی ہے، لکھی ہے، قصہ ہے چھوٹا سا۔ ایک آدمی کو یہ خط سما گیا کہ مجھے جانوروں کی زبان آنی چاہیے، تو بہت جستجو کی سیدنا موسیٰ علیہ السلام، یہ قصہ ہی ہے، اصل حقیقت نہیں ہے۔ وہ جا رہے تھے طور پہ تو اس نے کہا حضرت اللہ سے دعا کرتا ہوں اور آپ بھی کیجئے، وہاں جا کے عرض کیجئے گا کہ مجھے زبان مل جائے اور میں جانوروں کی زبان سمجھ سکوں۔ انہوں نے کہا پگلے اس کے پیچھے نہ پڑ، ایسے ہی تو اس سے زیادہ اصرار کیا تو انہوں نے جا کے عرض کیا، خیر اس کو واپسی پہ بشارت دے گئے کہ کل جب صبح اٹھو گے تو باولے تجھے ساری زبانیں جانوروں کی آتی ہوں گی۔ وہ اس اشتیاق میں صبح صبح اٹھ کے اپنے گھر کے باہر کھیت میں کھڑا دیکھ رہا ہے، رات کسی نے روٹی کا ایک ٹکڑا پھینکا تھا اور اس روٹی کے ٹکڑے پہ کتا اور ایک مرغا لڑ رہے تھے۔ کتے نے کہا بہت بھوک لگی ہے، کھانے دے۔ تو مرغے نے کہا بے فکر رہ، تیرے لیے تو کوئی اور بندوبست ہو جائے گا، میں تو تھوڑا سا کھاؤں گا پھر چھوڑ ہی دوں گا۔ یہ بڑا خوش ہوا سن کے۔ تو کتے نے کہا مجھے کہاں سے ملے گا؟ تو اس نے کہا کہ کل مالک جو ہے نا جہاں سے یہ روٹی پھینکی ہے، ان کا گھوڑا مر جائے گا، تو پھر تمہاری عید ہو جائے گی، جتنا مرضی گوشت کھانا، مگر میں تو خود بھوک سے مرتا ہوں، یہ رہنے دے، تھوڑا سا کھا لوں گا، تھوڑا سا مرغی کے لیے رکھ لوں گا، تھوڑا سا کل کھا لیں گے۔ کتے نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے جو یہ سنا کہ کل وہ مر جائے گا تو اس کو تو حیرت ہوئی۔ اس نے کہا اچھا یہ گھوڑا مر جائے گا؟
وہ فوراً گیا اور گھوڑا بیچ آیا، پیسے کھڑے کر لیے، بہت خوش ہوا۔ اگلے دن پھر صبح سے تماشا مل گیا، تو کتے نے کہا کہ اے مرغے، اے جھوٹے، تو کہتا تھا گھوڑا مر جائے گا، کدھر اس کا گھوڑا مرا ہے؟ تم تو بہت جھوٹ بولتے ہو۔ اس نے کہا ایسے نہ کہ ہم فرشتوں کو دیکھتے ہیں، اذان دیتے ہیں، لوگوں کو نماز کے لیے اٹھاتے ہیں، وہ گھوڑا فلاں جگہ پہ بیچ کے آیا اور مر گیا، یقین مان تو جا کے دیکھ لے۔ اس نے کہا تو اب میں تو اتنی دور جا نہیں سکتا، تو اس نے کہا چلو کچھ تم کھا لو، کچھ میں کھا لیتا ہوں، لیکن البتہ اتنے دن کے بعد اس کا خچر مر جائے گا، پھر تیری عیش ہے، مجھے تو پھر بھی پتہ نہیں، میں تو گوشت کھاتا نہیں۔ اگلے دن خچر بیچ آیا، بڑا خوش ہوا خچر بیچ کے۔ اس نے کہا کمال کی بات کی ہے اس نے، یہ تو جانوروں کی بولی سیکھنے سے بڑا فائدہ ہو گیا۔ اب وہ اگلے دن پھر لڑنے لگے۔ کتے نے کہا کہ تو کہتا تھا خچر مر جائے گا، کدھر خچر؟ اس کا فلاں جگہ مر گیا۔ پھر ایک تیسرا جانور آ گیا، یہ دونوں لڑتے رہے۔ ایک دن بس پھر صبح اٹھا تو کتے نے مرغے کو پنجے سے پکڑ لیا، تو اس نے کہا تو سب سے بڑا جھوٹا ہے اس کائنات کا، تو روز مجھے کہتا ہے اور کوئی نہیں مرتا، کبھی کچھ بہانے کبھی کچھ بہانے، اس ملک کی خبریں دیتا ہے جہاں میں پہنچ نہیں سکتا۔ اس نے کہا یقین مان میں سچا ہوں، بس آخری بات تجھے کہتا ہوں۔ اس نے کہا کیا؟ اس کا کل مالک ہی مر جائے گا۔ اس نے کہا جب اس کی خیرات ہوگی نا، اور روٹیاں بچیں گی، روغنی نان بچیں گے، کیا کیا چیزیں ہوں گی، گوشت ہوگا، ہڈیاں ہوں گی، تیری پسندیدہ غذا تو کھانا۔ تو بھاگا سن کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، سو روتا چیختا، اس نے کہا حضرت کل تو میں مر رہا ہوں، میرا کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اور فرمایا اسے بتانا کہ یہ سب چیزیں تیرے ہی صدقہ تھی، جو ہم انسان کے لیے فیصلے کرتے ہیں نا، ٹھیک کرتے ہیں۔ تو نے اپنے مال کو بچا لیا، اب جان بچا، تو پھر ہم تمہیں مانیں کہ اپنی جان بچا لو، موت سے تم مفر اختیار کر۔ تو اس نے کہا حضرت اب کیا کروں گے؟ سوائے اس کے کچھ نہیں کہ کلمہ پڑھ اور مر جا، کم سے کم ایمان تو دنیا سے لے کے جا۔